السلام علیکم ویورز، آج میں جس ٹاپک پر آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں بات کروں گی، آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں سورہ رحمان اور سورہ رحمان تھیراپی کے ذریعے لا علاج امراض کا کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے، وہ طریقہ کار بھی میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گی۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ یہ تھیراپی کا طریقہ کار جو لا علاج امراض تک کے لیے مفید ترین ثابت ہو چکا ہے، سب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے اس SRC آفیشیل یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ لوگوں کو میری تمام ایسی اچھی ویڈیوز جو معلوماتی ویڈیوز ہیں، جو صدقہ جاریہ کے حوالے سے ویڈیوز ہیں، وہ بآسانی ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اور ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ٹاپک کی طرف پھر سے واپس آتی ہوں۔ ویورز، سورہ رحمان کی افادیت سے آپ سب واقف ہیں، اور میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ قرآن کریم ایسی الہامی کتاب ہے جس کی ہر چیز اپنی جگہ اثر رکھتی ہے، اور اس میں دنیا انسانی کی تمام چیزوں کا حل موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورہ رحمان کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کی زینت قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ کس طرح سے بیماری پر ایفیکٹ کرتی ہے اور کس طرح بیماروں کو شفا دیتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو پورا تھیراپی کا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ سورہ رحمان تھیراپی کے ذریعے لا علاج امراض کا علاج کر سکتے ہیں۔ ویورز، جس طرح سے زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، جس طرح صحت اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اگر آپ غور کریں قرآن کریم کی سورہ رحمان میں اللہ کی ہر نعمت کا ذکر موجود ہے، اور آپ نے اگر سورہ رحمان کو بغور ترجمے کے ساتھ سنا یا پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ کی جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کا ذکر سورہ رحمان میں آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے۔ اسی طرح زندگی اور صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، تو یہ ضرور اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کی جو پروف ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ لندن، برطانیہ اور امریکہ، بہت ساری ایسی یورپین کنٹریز ہیں جہاں سورہ رحمان تھیراپی یا کا طریقہ جو علاج ہے اس سے انہوں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا، اسے علاج کا درجہ دے دیا ہے۔ اپنے اسپتالوں میں ایسے مریض جو کہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، جنہیں ڈاکٹرز بالکل لا علاج قرار دے دیتے ہیں، پھر وہ سورہ رحمان تھیراپی کے ذریعے سے شفا پا رہے ہیں۔ اور یہ بات یہاں پاکستان کی نہیں کر رہی میں آپ لوگوں سے، یہ صرف یورپ سائڈ کے ممالک کی کر رہی ہوں کہ سورہ رحمان تھیراپی اب یورپ کے تمام کنٹریز میں اتنی عام ہو گئی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے علاج کا درجہ دے دیا ہے، اور وہ اس کو ایک بالکل اپنے بطور علاج اپنے بیمار اور لا علاج مریضوں پر بھی اپلائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی اور تمام مسلم کنٹریز میں بھی سورہ رحمان تھیراپی تمام جگہ ہاسپٹلوں میں جہاں جہاں ایسے مریض موجود ہیں جو بالکل سے لا علاج ہیں یا جن کو جو بھی مرض ہے، تو وہ ریگولر 3 ٹائم وہاں ہاسپٹلوں میں یہ چل رہی ہوتی ہے، سورہ رحمان تھیراپی کے طور پہ چلائی جاتی ہے، اور کافی سارے مریض اسے سن رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ شفا بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ویورز، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ تک یہ مفید کارآمد باتیں جو میں نے اس پروجیکٹ میں بڑی محنت سے تیار کی ہیں، آپ سب لوگوں کے لیے اس پروجیکٹ پہ محنت کرنا میرے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن میں نے اس پر آپ لوگوں کے لیے بہت ورک کیا ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میری اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک اچھی طرح سمجھنا بھی ہے، اور سورہ رحمان تھیراپی کا طریقہ جب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اسے آپ نے سیکھنا ہے۔ ویورز، طریقہ کار جو میں آپ کے ساتھ یہاں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کروں گی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا وظیفہ ہے اور ہمیں کرنا پڑے گا، بہت بڑا عمل ہوگا، 30 دن کا عمل ہوگا، 40 دن کا عمل ہوگا، مہینوں پر محیط عمل ہوگا، کوئی اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سائنس سے بھی ثابت ہے کہ سورہ رحمان تھیراپی طریقہ کار ہے، ایک علاج ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے پیشنٹس اور بیمار لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ بات میں نے پہلے ہی آپ کو اپنی اس ویڈیو میں کلیئر کر دی ہے۔ یہ صرف ایک تھیراپی کا طریقہ کار ہے جسے آپ نے خود سے نہ تو پڑھنا بھی نہیں ہے سورہ رحمان کو، نہ ہی آپ نے کچھ ایسا خاص محنت والا کام آپ کو میں یہاں بتا رہی ہوں۔ یہ پروجیکٹ میں نے اسی لیے کیا ہے
تاکہ 7 ڈیز پر مشتمل یہ تھیراپی آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ سورہ رحمان تھیراپی صرف 7 دن تک آپ نے کرنی ہے، 3 ٹائم سننا ہے اور پھر اسے چھوڑ دینا ہے۔ یہ صرف 7 دن کی تھیراپی ہوتی ہے۔ اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ صرف اتنا ہی تھا، جتنے بھی ایسے پیشنٹ جنہیں لا علاج قرار دے دیا گیا ہے یا چھوٹی بڑی کسی بھی امراض میں مبتلا ہیں، تو ان تک میری یہ ویڈیو تھیراپی کے طریقہ کار یعنی کہ سورہ رحمان کا تھیراپی کا طریقے سے علاج کی یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور بآسانی آپ اپنے گھروں میں بھی رہ کر، اور اگر کوئی اسپتالوں میں لوگ ہیں تو وہاں پہ رہ کر یہ سننے کا طریقہ ہے، سن کر آپ اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ جب یہ یورپین کنٹری میں عام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھیراپی کا طریقہ، یہ پاکستان کے پمز ہاسپٹل لاہور میں یہ 3 ٹائم چلائی جاتی ہے، اور وہاں کے مریض جو لا علاج بھی ہیں وہ بھی اس سے شفا کر رہے ہیں، شفا مل رہی ہے انہیں۔ تو آپ لوگ بھی ضرور اس طریقہ کار پہ عمل کریں۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، بہت بڑا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں آپ کو پریشانی ہو، یہ صرف ایک تھیراپی کا طریقہ ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ طریقہ کار اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اسے آپ نے بڑے بغور سننا اور اسے دیکھنا ہے، سیکھنا بھی ہے۔ اس طریقہ کار کو، اس تھیراپی کو آپ نے اچھے سے سیکھ لینا ہے اور پھر اسی طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو ویورز، طریقہ کار میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ سورہ رحمان قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں آپ لوگ اپنے موبائل فون، آج کل سب کے پاس ہوتے ہیں، MP3 ریکارڈنگ، چاہیں تو آپ ترجمے والی لے لیجئے، چاہیں تو بنا ترجمے کے قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان کی ریکارڈنگ آپ اپنے موبائل میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے 3 ٹائم سننی ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ قاری عبدالباسط مصری ہی کی آواز میں ہمیں سورہ رحمان کیوں سننی ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا بریف کر دوں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں ہی سورہ رحمان سننے کی جو لاجک ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں شیئر کر رہی ہوں۔ جس طرح نعت خواں کسی کو آپ پسند کرتے ہیں، اسی کی آواز آپ کو اچھی لگتی ہے، کوئی مؤذن جس کی اذان آپ کو پسند ہوتی ہے، میں مثال دوں گی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ کو حضرت بلال حبشی کی آواز بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، کہ اذان کی آواز جب وہ اذان دیا کرتے تھے تو آپ کو اس آواز سے بھی محبت تھی، اور یہی نہیں، ان کو ہی نہیں، آسمان پہ جو ملائکہ تھے ان کو بھی ان کی آواز بہت پسند تھی، اللہ تعالیٰ کو خود ان کی آواز بہت پسند تھی۔ تو یہ تو ایک محبت کی بات ہوتی ہے کہ انسان کو کسی سے کی چیز، کسی کی آواز سے لگاؤ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ رحمان تھیراپی کا جو عمل ہے، جس بزرگ کے ذریعے سے مجھ تک یہ پہنچا ہے، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ انہیں قاری عبدالباسط مصری کی آواز بہت بھاتی تھی، انہیں اچھی لگتی تھی، تو انہوں نے انہی کی آواز میں لوگوں تک اس تھیراپی کو تقسیم کیا، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی آپ کے سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اسی لاجک پر اس سورہ رحمان تھیراپی کو سلیکٹ کیجئے، اور قاری عبدالباسط کی آواز میں آپ اسے اپنے پاس رکھیں۔ ویورز، تھیراپی آف سورہ رحمان اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے جیسے میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ 7 دن آپ نے اس تھیراپی کو کرنا ہے، یعنی قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان آپ نے سننی ہے 3 ٹائم، صبح فجر کے وقت، ظہر کے وقت، اور بعد نماز عشاء آپ نے اس کو سننا ہوتا ہے۔ اور طریقہ کار مزید میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے آدھا گلاس پانی اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے، سورہ رحمان آپ نے چلانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کو، اس کی نعمتوں کو آپ نے یاد کرنا ہے دل میں، اور آنکھیں بند کر کے آپ اسے بڑے بغور سنیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اسے سن لیں تو پھر جیسے ہی سورہ رحمان ختم ہوتی ہے تو آپ نے 3 ضربیں لگانی ہوتی ہیں۔ وہ ضربیں آپ نے اپنے منہ سے نہیں لگانی ہوتی، آپ کو اپنے دل سے اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ، یعنی آپ کا دل بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد آپ نے جو پانی آدھا گلاس ساتھ میں رکھا ہوتا ہے وہ 3 سانسوں میں آپ نے پی لینا ہوتا ہے۔ ہر بار آپ سورہ رحمان سنیں اور اسی طرح سے آپ نے اسے سننا ہے اور عمل بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 3 ضربیں لگانے کی کیا لاجک ہے، اور یہ 3 سانسوں میں پانی پینے کی بھی کیا لاجک ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ سورہ رحمان سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے بیماری پر، ٹھیک ہے، جہاں بھی بیماری کے سیل ایکٹیو آپ کے ہوتے ہیں، چاہے وہ علاج میں آتے ہوں یا پھر لا علاج امراض ہی کے سیل کیوں نہ ہوں،
ٹھیک ہے، تو سورہ رحمان ان پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جب آپ اس میں 3 سانسوں میں پانی پیتے ہیں تو وہ اس طرح افیکٹیبل ہوتی ہے، وہ پانی جس طرح کے آگ، جلتی ہوئی آگ کے اوپر، کوئلوں کے اوپر کوئی پانی ٹھنڈا ڈال دیا جاتا ہے اور وہ بجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سورہ رحمان کا پورا ایک پروسیس اور افیکٹیبل جو طریقہ کار ہے وہ پروسیس ایسے ہو رہا ہوتا ہے بیماری کے خلاف۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گی، جب آپ 3 ضربیں اللہ کی لگاتے ہیں تو آپ اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ کی، اور وہ آپ اپنی زبان سے نہیں بولیں گے، آپ کا دل وہ ضربیں لگا رہا ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی اس میں مرضی شامل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سورہ رحمان جیسا کہ وہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں بڑی تاثیر ہے، تو وہ بالکل آپ کی بیماری پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ بیماری چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو، کیسی بھی ہو، اس تھیراپی کے طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کو شفا مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس پروجیکٹ پہ بہت محنت کی تھی، آپ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، آپ میرے کمنٹ میں بھی مجھے کمنٹ کر کے اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گی، ساتھ ہی آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، بتائیے گا کہ میں نے اس پروجیکٹ پر، اس ویڈیو میں جو کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہیں وہ آپ کو کس طرح سے لگی ہیں، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسے پیشنٹ موجود ہیں جنہیں اس تھیراپی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو وہ لوگوں تک بھی آپ میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ اچھی چیز جہاں تک جائے گی صدقہ جاریہ کا ہی سبب بنے گی۔ میں اپنی مزید آنے والی ویڈیوز میں اسی طرح کے اچھے ٹاپکس پر آپ کے ساتھ ضرور بات کروں گی، اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، مجھے میری آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔